اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب۔ یہاں سے جو ہے قرآن یہ بتلا رہے ہیں کہ اصحاب کہف میں جو لوگ تھے کتنے لوگ تھے، اس کے گنتی جو ہے اس کے بارے میں یہاں بحث ہو رہی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ سیقولون، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تین لوگ تھے، چوتھا ان کے ساتھ کیا تھا؟ کتا تھا۔ جی اب آگے کچھ اور کہہ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خمسۃ سادسہم، پانچ لوگ تھے، چھٹا ان کے ساتھ کیا تھا؟ کتا تھا۔ رجما بالغیب، رجما بالغیب کے جب استعمال کیا قرآن نے کہ یہاں پہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ تم اپنی طرف سے اٹکل پچو یعنی کہ پھینکو نہیں زیادہ، یعنی کہ تم اپنے دماغ سے گیان نہیں لگاؤ کہ ہاں کتنے لوگ تھے۔ اچھا، یہ آیت نازل ہونے کا مقصد پہلے یہ سمجھیے، یہ آیت جو نازل ہوئی اس وقت یہود و نصارہ اور ایک اور جو ہے وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ اصحاب کہف میں کتنے لوگ تھے، جو لوگ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے کتنے لوگ تھے؟ تو دو تین یہود و نصارہ تھا، تو ایک نے کہا کہ نہیں تین لوگ تھے، چوتھا ان کے ساتھ کیا تھا؟ کتا تھا۔ پھر ایک دوسرا نصارہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پانچ لوگ تھے، چھٹا ان کے ساتھ کیا تھا؟ کتا تھا۔ قرآن نے فوراً کہا کہ رجما بالغیب، تم اپنی طرف سے زیادہ پھینکو نہیں، ہانکو نہیں، ہاں اپنے آپ جو ہے اپنے آپ کو بڑا قابل مت بنو۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں پہ اگر بات ہو رہی ہو کس موضوع پہ، بڑے لوگ بات کر رہے ہوں تو بیچ میں چھوٹے ٹپک پڑتے ہیں کہ نہیں ہم کو معلوم ہے، تو کہتے ہیں کہ زیادہ پھینکو نہیں، تھوڑا آرام سے۔ تو اس طرح قرآن یہاں پہ دیکھیے کہ رجما بالغیب، فوراً جو ہے قرآن کے ذریعے سے اس شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی زیادہ پھینکو نہیں۔ اس کا علم کس کو زیادہ صحیح ہے وہ قرآن آگے کہہ رہے ہیں، اور آگے کچھ لوگ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبعۃ وثامنہم، سبعۃ مطلب سات لوگ جو ہے کیا ہے؟ سات لوگ تھے، ان کے ساتھ جو ہے کتا تھا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ ربی اعلم بعدتہم، اس کا صحیح علم اللہ کو ہے۔ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ ما یعلمہم الا قلیل، جو کچھ بھی اللہ جانتا ہے مگر یعنی کہ جو کچھ بھی ہم لوگ جانتے ہیں وہ تھوڑا ہے، الا قلیل مگر تھوڑا ہے، یعنی ہمارے جو علم میں ہے، یعنی ہم لوگوں کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہو کہ 10 بھی ہو سکتا ہو، 3 بھی ہو سکتا ہو، 2 بھی ہو سکتا ہو۔ تو الا قلیل کا استعمال کر کے ہمیں یہ بتلا دیا کہ تم سب کے سب کیا ہو؟ بہت کم علم والے ہو۔ قرآن جو ہے دیکھیے کہ کہیں بھی قرآن یعنی کہ لوگ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے علم والے ہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے، تو قرآن فوراً کہتا ہے کہ الا قلیل وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ بھائی اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کس کو کیا معلوم کہ جو ہے کیا کل ہونے والا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی رسول جو ہے آ کے سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو پھر صحابی رسول پوچھنے لگے کوئی نشانی، کچھ علامات کچھ بتائیے، تو قرآن کی آیت فوراً نازل ہوئی کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ بھائی قیامت کا علم یعنی کل کیا ہونے والا وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کل زمین پہ کیا ہونے والا ہے، کل سورج نکلے گا نہیں، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ جیسے کل جو ہے دھوپ نکلی تھی تو ہم کو ایسا لگا کہ رات میں ہو سکتا کل صبح دھوپ نکل جائے، لیکن آج بھی دھوپ نکلی تو 12-1 بجے کے بعد، تو غلط ہوا کہ نہیں؟ تو انسان جو ہے بہت سمجھے کہ نکما ہے، سمجھے علم نہیں ہے انسان کے پاس، بہت کم علم اللہ نے دیا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اس پہ جو ہے بحث نہیں کرنا۔
ہمیں یہ سوچنا ہے کہ قرآن نے کہا کہ کہیں پہ کہا کہ چار ہے تو ان کے ساتھ جو ہے پانچواں کیا تھا؟ کتا تھا۔ قرآن کہا کہ 5 لوگ تھے ان کے ساتھ ساتواں چھٹا کون تھا؟ کتا تھا۔ تو اب جو بھی قرآن نے جو بتایا ہم اس کو مان لیتے ہیں، باقی جو ہے اپنی طرف سے جو ہے اپنے آپ کو یہ بتانا کہ جو ہے نہیں ہم کو صحیح علم ہے کہ نہیں اس میں کتنے لوگ سوئے ہوئے تھے، کہ ہم جو ہے قرآن کی بات کو مانتے ہو ہم مانیں گے 10 لوگ تھے یا 12 لوگ تھے، وہ تو قرآن جو ہے کہہ رہا ہے کہ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ اس کا صحیح علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور ہم نے جتنا بھی علم دیا ہے لوگوں کو الا قلیلا مگر تھوڑا علم دیا ہے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو آپ اس معاملے میں لوگوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے نظر نہ آئیے۔ جس چیز کا ہم کو صحیح علم نہ ہو اس چیز پہ ہم لوگوں سے کیوں بحث کریں؟ جیسے کہ جو ہے ایک سوال عام سوال، پہلے انڈا آیا کہ مرغا آیا؟ اب یہ اس موضوع پہ ہمیں کیا بات کرنی؟ یہ ایک بیوقوفی والی بات ہے، اس پہ ہم کسی سے لڑ رہے ہیں کہے کہ نہیں پہلے انڈا آیا، پھر دوسرا کہے کہ نہیں پہلے مرغی آیا، اس پہ کیا ہم کو ملے گا لڑکے؟ اس سے نہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، نہ قرآن و حدیث کی بات ہمیں اس میں کچھ اضافہ ہوگا۔ جو آیا ہمیں صرف کھانے سے مطلب ہے، کھانا آ رہا ہے بس کھائیں، چاہے گوشت کا ہو یا انڈا ہو، کھانے سے مطلب ہے۔ اب پہلے مرغا آیا یا انڈا آیا کون آیا اس سے کیا مطلب ہم کو؟ تو قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے بحث نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے ان کو، اور ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور اس کا صحیح علم اس میں سے جو ہے کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ لوگوں نے جو سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم کل آپ کو بتائیں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم کل تم کو بتائیں گے، لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہے تھے، تو یہاں پہ آیت لا رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات آپ لوگوں سے کہیں کہ ہم یہ کام کل آپ کو کر دیں گے یا یہ چیز ہم کل آپ کو بتا دیں گے، الا مگر ان یشاء اللہ، کہ آپ انشاءاللہ ضرور کہیے، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم وہ کام آپ کا کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ایک رات جو ہے ایک مرتبہ سوچے کہ آج جو ہے ہم تمام بیویوں کے پاس رات میں سوئیں گے، اور ان کے پاس بیویاں جو ہیں 110 یا ایسے کچھ تھے، کسی حدیث میں 300 بتا رہے ہیں، کسی میں 100 ہے، کسی میں 60 ہے، تو جو بھی ہو بہرحال انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آج ہم تمام بیویوں کے پاس سوئیں گے، اور ان سے جو بچہ ہوگا ان کو ہم اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں ان کو جو ہے لگا دیں گے، یعنی کہ وہ جنگ کرتا رہے گا اسلام کے خلاف، جو ہے جو مخالفین ہے اسلام کے اس سے ساتھ لڑائی کرے گا۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام تمام بیویوں کے پاس سوئے، کسی سے بھی بچہ نہیں ہوا، ایک بچہ ہوا تو لنگڑا لولا بچہ، معذور بچہ پیدا ہوا، تو وہیں پہ جو اللہ کے نبی نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان تم نے جو ہے کل جو کہا تھا کہ ہم جو ہے تمام بیویوں کے پاس سوئیں گے اور اس سے جو بچہ ہوگا اس کو ہم اللہ کے راستے میں یعنی کہ آپ کے راستے میں دے دیں گے، لیکن تم نے ایک چیز کہنا بھول گیا تھا، وہ یہ تھا کہ انشاءاللہ تم نے کہنا بھول گیا تھا۔ تو ایک انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے دیکھیے کتنا کام بگڑ گیا۔ تو اس لیے ہم بھی اپنی زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کریں یا کوئی کام کرنے کے لیے کہیں یا ہم کسی سے کوئی بات کہیں تو کہیں کہ انشاءاللہ کل ہم یہ کام آپ کا ہم کر دیں گے، کوئی اور چیز بھی ہو، وعدہ خلافی بھی نہ ہو اس میں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب اب آپ جو ہے بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں، یعنی کہ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ ارے آپ نے کچھ کہا تھا ہم بھول گئے، تو فوراً آپ اللہ کا نام لے کے یاد کریں کہ غلطی ہو گئی ہم سے، جو ہے فوراً اللہ کا نام لیجئے۔ اور وقل، اور کہیے کہ عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے ہدایت کے راستے سے مجھے جو ہے گمراہی کے راستے سے بچا کے جو ہے سیدھے راستے کی طرف ہم کو لا کے قریب کر دے گا، لاقرب مطلب قریب کر دے گا اللہ تعالی ہم کو۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہ کبھی جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کب سے پڑھیے گا، پڑھیں گے کل سے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج چلیے آج رہنے دیجیے کل سے، اب وہ انسان کل کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا، قبر کے اندر پہنچ گیا۔
وہی اگر کہہ دے کہ انشاءاللہ کل سے ہم نماز ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، لِأَقْرَبَ کا مطلب آتا ہے کہ قریب قریب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ اگر وہ انسان کہہ دیتا تو اللہ اس کو جو ہدایت کے راستے پہ ہلکا ہلکا اس کو لے آتا دھیرے دھیرے۔ کوئی بھی چیز دیکھیے کہ انسان یا کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز اچانک جو ہے وہ کبھی آپ سنے ہوں گے کوئی راتوں رات جو ہے امیر بن گیا ہو، بالکل نہیں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کی حکومت اچانک جو ہے 2014 سے ادھر آئی، لوگ کہتے ہیں کہ اچانک ایسے ہو گئے، نہیں، وہ بہت کئی سالوں سے اس کی جو ہے اپنا وہ چلا رہا تھا گجرات کے اندر۔ انہوں نے محنت کیا، اپنے آپ کو کھپایا، جیل میں کئی دن رہا ان کے پارٹی کے لوگوں سب، اور جب محنت کیا، پیسہ لگایا، پیسہ خرچ کیا، دن رات ایک کر کے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ کوئی بھی انسان اچانک جو ہے راتوں رات امیر نہیں ہو جاتا ہے، راتوں رات جو اس کو کوئی خزانہ نہیں لگ جاتا ہے، راتوں رات کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ لوہا رکھا رکھا تلوار بن گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو قرآن اس لیے لِأَقْرَبَ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شخص یہ کہہ دے کہ انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں تو کل سے ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ نہیں اگر کہہ دے کہ ہاں چلیے نا آپ چلیے ہم آ رہے ہیں کل سے ہم نماز پڑھیں گے، ہو گیا، کل سے بیچارہ کہتے کہتے جو قبر میں پہنچ گیا۔ جو باتیں کہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔